یار کیا مسئلہ ہے؟ منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی ہم کس کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ یار؟ آفرین آپ سبحان لوگوں پہ اللہ یار کہتے ہیں یار بیٹھ جا فریم میں آ رہا ہے بلند آواز سے اچھے بنے یار دینی لوگوں کو پھر بدنامی کروا رہے ہیں پیچھے یار والوں کی آواز نہیں آئی بلند آواز سے تو بالکل زبان اب خاموشی سے میرے اشعار کے متوجہ ہو میں تو دوسرا شعر کہنے لگا ہوں کوئی زبان خاموش رہ نہیں سکے گی ذرا میری طرف متوجہ ہو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے اور ملتان والوں دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے انتہائی عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھیے اور جو درود پڑھے پھر زبان خاموش ذرا مجمع بیٹھ جائے یہ 3-4 لاکھ کا مجمع 8 ہاتھیں مارتا ہو سمندر ایک آواز سے لبیک کہتے ہوئے جمع ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد بھی صدیق اکبر کا لشکر بن کے دکھا سکتے ہیں بنے گے انشاءاللہ ذرا توجہ میری طرف آواز ذرا روکیے میری طرف اپنے کانوں کو متوجہ کیجیے میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے یہ دھرتی گواہی دے گی بلند آواز سے پھر میرا سوال یہ ہے آج 1400 سال کے بعد آج 1400 سال کے بعد ہم کروڑ حصے میں دل و دماغ کے کروڑ حصے میں اپنے نبی کے بعد کوئی نیا نبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو پھر میرا سوال یہ ہے مرزے کو ماننے والے ہزاروں کہاں سے ملے میرے سوال پر میں توجہ چاہیے آپ کی جب آج 1400 سال کے بعد میں دل و دماغ کے کروڑ حصے میں کوئی نیا نبی میرے نبی کے بعد نہیں آ سکتا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تو میرا سوال یہ ہے مرزے کو ماننے والے کہاں سے مل گئے وہ مسلمہ کو ماننے والے 22,000 کہاں سے ملے پوچھو ان مقابل سے 22,000 تو وہ جو قتل ہوئے پتہ نہیں کتنے تھے وہ کہاں سے آ گئے میں تو 1400 سال کے بعد بھی تصور نہیں رکھتا وہ اس زمانے میں 22,000 مسلمہ کو ماننے والے ملے اسحاق اخرس کا کتنا 4 صدیوں پہ چلا ہے 400 سال سنو میرا پیغام سنو اسحاق اخرس نے نبوت کا دعویٰ کیا 400 سال اس کا فتنہ چلا میرا سوال یہ ہے اسحاق اخرس کو ماننے والے کہاں سے ملے اور میرے نبی کا فرمان ہے 30 جھوٹے آئیں گے مرزے ملعون پہ تو 25 ہو رہے ہیں ابھی اور بھی آنے ہیں ان کے ماننے والے بھی آنے ہیں صدیق اکبر کا لشکر بھی چلے گا انشاءاللہ ہاتھ میں اڑا کے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ میرا سوال ابھی ادھورا ہے ذرا توجہ میری طرف کیجیے پھر ان کو ماننے والے کہاں سے ملے آؤ میرے نبی کے فرمان پہ غور کرو میرے نبی نے فرمایا ثلاثون کذابون وہ جو 30 آئیں گے جھوٹے ہوں گے جھوٹے ہوں گے جھوٹے ہوں گے جب یہ فرما دیا تو کافی تھا میرے بعد میرے نبی کے بعد
اتنا حسین و جمیل ہوتا میں اس کو نبی نہ مانتا. میرے نبی نے ایک اور لفظ بھی فرمایا 14 صدیوں کے بعد ختم نبوت کے پروانوں ذرا غور سے سننا, میرا پیغام سننا, میرے بڑوں کا پیغام سننا. کیا میرے نبی نے فرمایا دجالون, دجالون وہ دجل کریں گے, وہ حق اور باطل کو ملا کے چلیں گے. آؤ دیکھو وقت کی ہتھکڑیاں لگا کے کھڑا ہوں, ورنہ میں تاریخ سنا تھا مسلمہ سے لے کر اسود عنسی سے لے کر طلحہ سجاہ نامی عورت, مختار ثقفی, اسحاق اخرس, بیان بن سمعان, صالح بن ضعیف, حکیم ابن مقنع, جتنے آئے دجل کرتے آئے. مسلمہ کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہوتی تھی. سننے والا دیہاتی سنتا تھا, حیران ہوتا تھا لوگ اس کو کافر کیوں کہتے ہیں, یہ تو محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے. اسحاق اخرس کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہوتی تھی. آؤ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ان اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں 14 صدیوں میں اتنا بڑا دجال نہیں آیا جتنا بڑا دجال مرزا قادیانی ملعون تھا. اس کا دجل سنو, ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میرے پاس ایک نوجوان آیا, اس کا نام افتخار رحیم یار خان میں آیا, تبلیغی جماعت کا نوجوان. کہنے لگا میرا ماموں 22 برس پہلے قادیانی ہو کے جرمنی چلا گیا, 22 برس کے بعد سرگودا آیا, اس نے مجھے فون کیا کہ تم میرے بھانجے ہو, میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. آگے سے مسلمان بھانجے نے کیا جواب دیا؟ آج کی کانفرنس میں اس افتخار, اس مسلمان کا جواب اگر میں آپ تک منتقل کر سکا, اگر میں آپ کے سینوں پہ لکھ سکا, اے ربا کاش میرے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہوتی, میں وہ جواب آپ کے دلوں پہ لکھتا اور آپ سے کہتا وہ جواب آگے لکھتے رہنا, امتوں میں بتاتے رہنا اس بھانجے نے کیا جواب دیا. وہ بھانجا کہنے لگا مامے سے, مرتد سے, قادیانی سے, سنو آج تو تم نے فون کر لیا ہے, آج کے بعد مجھے فون مت کرنا, میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں, میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں. ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ, اور ہاتھ لہرا کے سنو, ایک قدم میرے ساتھ آگے بڑھو, میرا پیغام سنو, دل کی گہرائیوں سے سنو, گنبد خضرا میں حاضری کی نیت سے سنو. ہاں, ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں, ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں. کہو انشاءاللہ. اور نہیں, ایک قدم میرے ساتھ اور آگے بڑھو, ہم اپنی ماں کے بیٹے بعد میں ہیں, ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں. ہاں میرے عزیز, میں گفتگو سمیٹوں. سنیے, میں نے اس سے کہا تم بائیکاٹ کرتے ہو, 100% صحیح کرتے ہو, لیکن وہ بار بار تمہیں فون کرتا ہے, اس کو آنے دو, حجت کرتے ہیں, حجت کرتے ہیں. میں نے کہا اس کو آنے دو. میرے نوجوان ذرا سننا, میں نے اس سے کہا اکیلے مت ملنا, مجھے لے کے ملنا, سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو. یہ قادیانی وہ سانپ ہیں جو میرے کالج کے نوجوان کو ڈستے ہیں, جن کا علماء سے تعلق نہیں ہے. وہ قادیانی آ گیا, 70 سال عمر ہوگی. میں نے اس سے کہا کلمہ تو سناؤ. وہ قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں. میرے عزیز صرف ایک حوالہ یاد کرو, گفتگو ختم. کلمۃ الفصل, کلمۃ الفصل, کلمۃ الفصل, قادیانیوں کی کتاب
میں نے اس قادیانی کو دکھائی، میں نے کہا دیکھو یہ تمہارے سربراہ کی ہے، تمہارے بڑے کی لکھی ہوئی ہے، تمہارے پریس سے چھپی ہوئی ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ سننے والوں کھلے کانوں سے سنو، اس میں کیا لکھا تھا؟ وہ کفر تھا، وہ غلاظت تھی، 7 سمندروں میں ڈالے، 7 سمندر بدبودار ہو گئے۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ نہیں سمجھے، اس میں لکھا ہے پہلی دفعہ مکہ مدینہ میں محمد آئے، دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ اس سے بڑا کوئی نام کی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ اس سے بڑا کوئی نام کی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک حوالہ میں نے دکھایا، اس میں لکھا ہے ہم جب کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ اس ایک حوالے کو دکھا کر 15 قادیانی میرے پاس الحمدللہ مسلمان ہو چکے۔ یہ دجالون ہے، اس دجل کو سمجھو، آنے کا مقصد سمجھو۔ یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے ہمارے نبی آخری ہیں، آنے کا مقصد سمجھو، ان کا دجل سمجھو، آگے پہنچاؤ کہ کس طرح دجل دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو روز قیامت آپ علیہ السلام کے ختم نبوت والے جھنڈے تلے اکٹھا کرنا۔